تھر پارکر کا آپ نے صحیح رخ کیا ہے۔ اللہ نے تھر پارکر کو نوازا ہے۔ یہ وہ ضلع ہے جو اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہے۔ تھر پارکر کو اللہ نے کوئلے کی دولت سے نوازا ہے، اور تھر کا کوئلہ پورے پاکستان کو روشن کر سکتا ہے۔ اور ستم ظریفی دیکھو کہ جو علاقہ پورے پاکستان کو روشن کر سکتا ہے وہ آج بھی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو جناب والا، امید کرتا ہے یہ علاقہ آپ سے امید کرتا ہے، آپ سے لو لگائی ہے، اور توقع کرتا ہے کہ انشاءاللہ آپ کے دور میں تھر میں ایک خوشگوار تبدیلی دیکھنے کو آئے گی۔ جناب والا، جس شہر میں آپ تشریف فرما ہیں یہ وہ علاقہ ہے جہاں 71 کی جنگ میں ہندوستان کی فوج قابض ہو گئی تھی۔ یہاں چھاچرا شہر میں ہندوستان کے ٹینک دیکھے تھے کہ نہیں دیکھے تھے؟ لیکن میں آج سندھ کی دھرتی پر اور تھر پارکر کی زرزمین پر کھڑے ہو کر کہنا چاہتا ہوں، نریندر مودی، سوچ کے دیکھنا، یہ 71 نہیں ہے، یہ پرانا نہیں، یہ نیا پاکستان ہے۔ اور یاد رکھ لینا، 71 میں حکمران یحییٰ خان تھا، اور آج پاکستان کا حکمران عمران خان ہے۔ یہ فرق ہے 71 میں اور آج 2019 میں۔ جناب والا، میں صرف 3 پیغام لے کر آیا ہوں۔ میرا پہلا پیغام بھارت مودی سرکار سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم آج بھی تمہاری جارحیت کے باوجود امن چاہتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی تمہارے سینے میں انتقام کی آگ جل رہی ہے۔ ہم نے تمہارے قیدی پائلٹ ابھینندن کو بڑی عزت سے صحت یاب حالت میں براستہ واگا رخصت کیا، اور تم نے میرے شاکر اللہ کی لاش بذریعہ واگا ہمیں منتقل کی۔ ہم دیکھ رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ عمران خان کی نظریں مغرب کی سرحد پر تھی، جہاں افغانستان کا امن اور استحکام پاکستان کی پالیسی کا بنیادی نقطہ تھا، اور سال ہر سال سے یہ آپ آواز بلند کر رہے تھے کہ میں افغانستان میں امن دیکھنا چاہتا ہوں، ایک سیاسی پولیٹیکل سیٹلمنٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ آج تو پاکستان کی نظریں مغربی سرحد پر تھی تو تم نے مشرق کی طرف سے پاکستان پر وار کرنے کی کوشش کی۔ میں آج تھر کے لوگوں، تم بارڈر پہ رہتے ہو، یہاں سے چند کلومیٹر دور بھارت کی سرحد ہے، افواج پاکستان اور ہماری یہاں رینجرز تعینات ہوتے ہیں، لیکن میں پوچھنے آیا ہوں، اگر مودی سرکار نے میلی آنکھ سے دیکھا پاکستان کی طرف، تھر کا ایک ایک بچہ پاکستان کی حفاظت کے لیے تیار ہے، ہو تیار؟ ایک ایک گاؤں سے، ایک ایک گوٹ سے پاکستان کے محافظ پیدا ہوں گے۔ پاکستان کے بیٹے اور پاکستان کی بیٹیاں اپنی سرزمین کا، اپنے نظریے کا اور اپنی دھرتی کا دفاع کرنا جانتی ہیں۔ جناب والا، عمران خان کی سیاست میں، عمران خان کی سیاست کا فلسفہ تھر کے لوگوں میں تمہیں بتانے آیا ہوں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ میرا سیاسی فلسفہ محمد علی جناح
اور میرا تصور اقبال کا تصور ہے. آپ اقبال اور جنا کے تصور کا پرچار کر رہے ہیں اور آج بھارت میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ مودی سرکار گاندھی، پٹیل اور جواہر لال کے نہرو کے فلسفے کو دفن کر رہی ہے. وہ سیکولر بھارت جس کا وہ بڑا ذکر کیا کرتے تھے آج وہ تعصب کی نظر ہو گیا ہے. جناب والا، آج لوگ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کی نظر غربت کو مٹانے کے لیے ہے اور مودی کی نظر الیکشن جیتنے کے لیے ہے. یہ فرق ہے وہاں کا اور یہاں کا. جناب والا، آج بھی میں کہہ رہا ہوں، بارڈر پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، ہماری طرف سے امن کی صدا ہے اور تم جنگ کے طبل بجا رہے ہو. پاکستان کے لوگ انشاءاللہ اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں. آپ ایک نیا پاکستان تعمیر کرنے کی جستجو رکھتے ہیں، آرزو رکھتے ہیں، اور میں نہیں ششی تھرور کہہ رہا ہے کہ مودی سرکار پرانے ہندوستان کو دفن کرنے پر تلی ہوئی ہے. کشمیر کے لوگ آج حق کے خود ارادیت کی جنگ میں سینہ سپر ہیں اور تم بین الاقوامی سطح پر کہتے ہو کہ یہ دہشت گرد ہیں اور دہشت گردی کر رہے ہیں. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یہ انشاءاللہ پاکستان کے لوگ، میں پوچھتا ہوں تھر کے لوگوں، سندھ کے لوگوں، کیا مظلوم کشمیریوں کا ساتھ دو گے؟ انشاءاللہ. جناب والا، آپ اور ہندوستان کو جو پیغام ہے وہ بڑا واضح ہے کہ اگر آپ نے امن کا ہاتھ بڑھایا تو ہم ہاتھ تھام لیں گے، اور اگر تم نے جنگ کا مکہ دکھایا تو توڑ دیں گے. یہ ہے پاکستان کا عزم. میرا دوسرا پیغام تھر کے لوگوں کے لیے ہے. جناب والا، میں یہاں آپ کی اجازت سے، ڈاکٹر رمیش خاموش ہو جائیں پلیز. میں یہاں 2013 میں آپ کی اجازت سے بلے کا نشان لے کر آیا. 2018 میں یہاں میں آیا. تھر کے لوگوں، تم گواہی دو گے اس بات کی. میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں یہاں قومی اسمبلی کی سیٹ کے لیے نہیں، میں تھر کے لوگوں کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کروانے کے لیے چھاچروں آیا ہوں. یاد ہے تمہیں؟ کہا تھا نہیں کہا تھا؟ فرق نہیں پڑتا. کچھ لوگ جیت کے بھی ہار جاتے ہیں اور کچھ ہار کے بھی امر ہو جاتے ہیں. اسے سیاست کہتے ہیں. جناب والا، میں شکر گزار ہوں ملتان کے لوگوں کا جنہوں نے مجھے 13 میں بھی منتخب کیا، 18 میں بھی منتخب کیا. لیکن آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تھر کا علاقہ وہ علاقہ ہے جس کو ملک کو آزاد ہوئے 73 سال ہو گئے، لیکن ستم ظریفی دیکھو کہ آج بھی تھر کے منتخب نمائندے اگر مطالبہ کر رہے ہیں تو پینے کا میٹھے پانی کا مطالبہ کر رہے ہیں. آسمان سے تارے نہیں مانگتے، میٹھے پانی کی بات کرتے ہیں. اور ستم ظریفی دیکھو، ناانصافی دیکھو کہ ایک طرف اربوں روپے میٹروز پر خرچ کیے جا رہے ہیں، اربوں روپے اورنج ٹرینز پر لگائے جا رہے ہیں، اور یہاں لوگوں کو پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے، تعلیم کی سہولتیں نہیں ہیں، صحت کی سہولتیں نہیں ہیں. یہ کیسا پاکستان ہے؟ اس پاکستان کو بدلنے کے لیے آپ نے عزم کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ بنائیں گے نیا پاکستان. میرے دوستو، ساتھیوں، یہ وہ علاقہ ہے، غربت تو آج بھی 1/3 آبادی پاکستان کی ایسی ہے جو غربت کی لکیر کے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے. لیکن تھر وہ بس قسمت علاقہ ہے
جو سب کچھ ہونے کے باوجود تقریباً 75% آبادی ہے جو غربت کی لکیر کے نیچے سسکیاں بھر رہی ہے. اور غربت کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک وجہ بیماری کا جھٹکا ہے. جب ایک جھٹکا بیماری کا لگتا ہے تو پورا خاندان رسوا ہو جاتا ہے. ان کا سب کچھ مال مویشی بک جاتا ہے علاج کے لیے، اور وہ علاج کی سہولتیں بھی میسر ان کو نہیں آتی. میں بہت مشکور ہوا آپ کا کہ آپ نے جو انصاف صحت کارڈ کا فیصلہ کیا، اور آپ نے فیصلہ کیا کہ میں یہ صحت کارڈ کا آغاز پورے سندھ میں کہاں سے کروں گا؟ تھر پارکر سے کروں گا. اور آج سندھ میں انصاف صحت کارڈ کی سکیم کا اجرا سب سے پسماندہ اور سب سے محروم علاقہ تھر پارکر سے کیا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ جیسے کہ کہا گیا کہ اس کو ہر کنبے تک پھیلا دیا جائے، میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ اس پہ غور فرمائیں گے، کیونکہ اگر یہاں صحت کی سہولت مل جائے تو بہت سے گھرانے جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے اوپر آ جائیں گے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ چین کا کمال یہ ہے، چین کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے 30 سالوں میں 80 کروڑ چینیوں کو غربت کی لکیر سے اوپر اٹھایا اور ایک بہتر زندگی مہیا کی. تو ہماری کوشش ہے آپ کی سربراہی میں پاکستان کا یہ پسا ہوا غریب طبقہ اٹھ سکے اور غربت کی لکیر سے باہر آ سکے، اور یقیناً یہ اسکیم جو ہے وہ مددگار ثابت ہوگی. جیسے کہا گیا کہ یہاں اموات دشمنی کے قتل سے کم ہوتی ہیں اور سانپ کے ڈسنے سے زیادہ ہوتی ہیں. ستم ظریفی دیکھیں کہ سانپ ڈستا ہے، قابل علاج ہے چیز وہ، لیکن یہاں کے ہسپتالوں میں ویکسین موجود نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں مٹھی میں سابقہ چیف جسٹس تشریف لائے تو راتوں رات گملے بھی لگ گئے، عمارتوں کو رنگ بھی ہو گیا، بستر بھی لگ گئے اور مریض بھی بٹھا دیے گئے. اور جیسے چیف جسٹس کا جہاز اڑتا ہے، روانہ ہوتا ہے، تو ٹیلی ویژن کیمرے دکھاتے ہیں کہ مشینیں بھی جا رہی ہیں، بستر بھی جا رہے ہیں، ہسپتال پورا کا پورا گول ہو گیا. یہ گولی دی جاتی رہی ہے، اور پچھلے کئی دہائیوں سے سندھ کی عوام کو گولی دی جا رہی ہے. لیکن اس میں کچھ قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم بھی بار بار انہیں آزماتے ہیں جو ہمیں ڈستے ہیں، ہم سر کا تاج انہیں بناتے ہیں جو ہمارے ارمانوں کا خون کرتے ہیں. تھر کے لوگوں، سندھ کے لوگوں، فیصلہ کرو، فیصلہ کرو کہ تم نے مستقبل اپنے ہاتھ میں لینا ہے کہ اس غلامی کا طوق جو پچھلے کئی دہائیوں سے تمہارے گلے میں سجا ہوا ہے، اس غلامی کے طوق کے نیچے رہنا ہے. سندھ کے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوگا. ہم تو صرف درخواست کرنے آئے ہیں، فیصلہ سندھ کے لوگ کریں گے. اور میرا آخری پیغام سندھ کی عوام کے لیے ہے. جناب والا، میں نے آنکھ کھولی تو میں نے اپنے گھر میں سندھ کی ٹوپی اور سندھ کی اجرک دیکھی. سندھ کی ثقافت، سندھ کی تہذیب، سندھ کی محبت، سندھیوں کا وقار، سندھیوں کی عظمت کو میں وہ ایک پنجابی ہوں جو سب سے زیادہ پہچانتا ہے، کیونکہ میرا تعلق اس دھرتی سے 800 سال پرانا ہے. اور میں اس لیے کہنے آیا ہوں، آپ نے دیکھا جب میں نے تحریک انصاف میں شمولیت کا فیصلہ کیا تو آپ حیران ہوں گے، رہنے والا ملتان کا ہے اور شمولیت گھوٹکی میں کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے سندھ کی دھرتی پر میں نے تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان اس لیے کیا تھا کہ میں اس اعلان کے ذریعے یہ پاکستان اور سندھ کی عوام کو پیغام دینا چاہتا تھا کہ عمران خان کی جماعت
वफाक की सोच रखने वाली जमात है, ये वफाक की अलामत है और हमारी सोच वफाक की है। हम किसी इलाके तक महदूद नहीं है, हमारी सोच पूरी एक लामकानी सोच है और वफाक की हमारी सोच है। जनाब वाला, इसलिए मैं आज कहता हूं, मैं 13 में आया, मेरे हाथ में 18 में आया, मेरे हाथ में बल्ला था और मेरे हाथ में तहरीके इंसाफ का परचम था। थर वालों, ईमानदारी से बताओ, छाछड़ा वालों, नंगर वालों, मिट्टी वालों, इस्लाम कोर्ट वालों, बताओ जो यहां से एमएनए मुंतखब हुए पिछले 5 सालों में और 6 महीने इस हुकूमत को हो गए, असेंबली को वजूद में आए हो गए, कभी आपने उनके मुंह से थर के लिए एक जुमला अदा हुआ सुना है? आज बोलो, सुना है? तो फिर क्यों वैसे लोगों को मुंतखब करते हो जो तुम्हारे हकूक की आवाज बुलंद करने की सलाहियत नहीं रखते, जुस्तुजू नहीं है, आरजू नहीं है, तमन्ना नहीं है एक नया पाकिस्तान बनाने की? आओ फैसला करो कि हमने एक नया रास्ता अपनाना है, एक नए कारवां में शामिल होना है। आओ फैसला करो कि हमने इंसाफ के काफले में शामिल होना है। आओ फैसला करो कि हमने आज थर पारकर में इंसाफ का पौधा लगाना है, ताकि जब ये पौधा बड़ा हो जाए तो इसका फल थर का बच्चा बच्चा खाए। ये है मेरा पैगाम थर पारकर की आवाम के लिए। और जो आज इस पिंडाल में मेरे इस पैगाम की तस्दीक करते हैं वो हाथ खड़ा करके बताएं मुझे। पूरा पिंडाल देख ले जनाब खान साहब, ये एक नई तब्दीली है, ये एक नई रविश है। और अब इससे पहले कि वजीर आज़म पाकिस्तान अपने खिताब के लिए आए, मैं देखना चाहता हूं कि थरियों में ईमान की कितनी कुव्वत है और थरी कितना जिंदा है, कितना जावेद है। मैं नारे लगाऊंगा, तुम जवाब दोगे और पाकिस्तान सुनेगा, नरेंद्र मोदी सुनेगा कि पाकिस्तान जाग रहा है, अफवाज पाकिस्तान जाग रही है, थर का बासी जाग रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। पाकिस्तान, 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 तरीके इंसाफ, तरीके इंसाफ। और कौन बचाएगा पाकिस्तान? नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही, मुझे आवाज नहीं आ रही। मेरा ख्याल था थर वालों में बड़ा हिम्मत और जोश है, लेकिन मुझे आवाज नहीं आ रही। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? और कौन बचाएगा पाकिस्तान? शुक्रिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी थर पारकर